آیت نمبر 48 وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کتاب سکھائیں گے، والحکمہ، اور حکمت سکھائیں گے، والتورات والانجیل، تورات اور انجیل سکھائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اہم نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کتاب اور حکمت کی بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ تورات اور انجیل کی بات کی گئی ہے۔ تورات کا تعلق جو ہے وہ کتاب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور انجیل کا تعلق جو ہے وہ حکمت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی اہم بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے تھے اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی، درمیان میں بہت سارے انبیاء آنے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر ہی قائم ہیں اور تورات ہی کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی کون تھے؟ وہ یہودی تھے اور یہودیت کو ہی فالو کرنے والے تھے، اور انجیل کوئی مختلف کتاب نہیں تھی بلکہ جو کچھ تورات کے اندر بیان تھا اسی کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی۔ پھر تو یہ بعد میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے جو ہے وہ عیسائیت مذہب کو جو ہے وہ آگے رائج کیا تھا۔ پھر جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر تورات اور انجیل کا فرق کیا ہے، تو یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ تورات میں احکامات کو بہت زیادہ بیان کیا گیا تھا، جبکہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے وعظ بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہود علماء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ سختی تھی، احکامات، فرائض کی بات، جائز ناجائز کی بات اور فتووں کی بات کی جاتی تھی، اور یہ سختی ان کے رویے میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ تو ان کی سختی کو بیلنس کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ ان کی شخصیت میں بہت نرمی تھی، اور یہ نرمی دین کے معاملے میں نہیں تھی، صرف مزاج کے معاملے میں تھی۔ اور انجیل میں جو ہے واضح ذکر کیے گئے کہ ان احکامات کے ساتھ جو سختی ان کے رویوں میں آ گئی ہے ان کو واعظ کے ذریعے جو ہے وہ نرم کیا جائے۔ یہاں پہ تیسرا اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یہ اعجاز نصیب فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمیں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، احکامات بھی مل جاتے ہیں، عقلی دلائل بھی مل جاتے ہیں، روحانیت بھی مل جاتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی عقل کو جا کے ہٹ کرتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے دل پہ بہت اثر کرتی ہیں، اور قرآن کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ بیک وقت عقل کو بھی مطمئن کرتی ہے اور دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔